الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي سرمدي سمدي دهري لا ممد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا ووكيلنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا وطبيب قبورنا ونور أولنا ونور آخرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم. وقال جل جلاله وعم نواله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق ہیں جس نے تمام انبیاء کو حسب منشا اور حسب درجہ معجزات عطا فرمائے. حسب منشا اور حسب درجہ معجزات عطا فرمائے. لیکن ان تمام معجزات کو ایک طرف رکھا جائے اور اپنے محبوب کو ایک معجزہ جو دیا وہ ان تمام معجزات پہ حاوی ہے. ویسے تو عقائد اہل سنت کے نزدیک ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا ظاہری میں ہر لمحہ معجزہ تھا، لیکن انفرادی طور پہ اپنے محبوب کو کتنے معجزے دیے تھے، ان کی کیا نوعیت تھی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن سب سے بڑا معجزہ جو اپنے محبوب کو دیا، وہ معجزہ جو تمام معجزوں پہ حاوی ہے، اس معجزے کا نام ہے قرآن کریم. ہمارے ہاں معجزہ وہ ہے جو ہم دیکھ سکیں، جس کی ہم کیفیت کو اپنی عقل میں نہ لا سکے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن کو سب سے بڑا معجزہ ملا، لیکن ہماری مثال وہ ہے کہ ایک بندہ سمندر کے ساتھ رہتا ہے، کے پاس رہتا ہے اور وہ پیاس سے مر جاتا ہے. اتنا بڑا معجزہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے ہم نے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے. تو اس تمہید سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر اس تاریخ انسانیت میں، بلکہ میں اگر یہ بھی کہہ دوں تو اس میں کوئی غلو نہ ہوگا، تاریخ عالم میں، عالمین میں، اس پورے جہان میں اگر سب سے بڑا معجزہ ہے تو قرآن کریم ہے. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا بڑا معجزہ ہے تو پھر اس معجزے کے عالم کا کیا مقام ہوگا. دیکھیں نا، سائنس ہے، میڈیسن ہے. ہم ڈاکٹر کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے سینے میں جو علم ہے اس سے ہمیں فائدہ ملے گا. ایسے ہی ہے نا. ہم کسی انجینئر کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ جو اس کے سینے میں علم ہے اس سے فائدہ ملے گا. لیکن ہم نے قرآن کے علماء کی قدر نہ کی اور نہ جانی، صرف ان کی تعریف تک تو ہم نے بات کی،
لیکن ان کے مشن کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن میں ڈبکی لگا کے اس کے معجزے کو اپنے زندگی میں نافذ کیا، تم بھی ہماری سنت اپنا کے ایسے کیا کرو۔ بہرحال بات یہ تمہیداً بات ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی ایک بات میں کرنے والا ہوں، آپ نے علماء سے یہ بات نہیں سنی ہوگی، نہ کسی مفسر نے ایسے بیان کیا ہوگا اور نہ کسی مقرر نے ایسی بات کی ہوگی۔ کیوں؟ یہ ایک علیحدہ دنیا ہے اور شاید مجھ سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے جس کا تعلق دلائل سے ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الکتاب، یہ جو کتاب ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی کہ یہ ایک سب سے بڑا معجزہ ہے، آج تک جب سے آپ چھوٹے ہیں، چھوٹی ہوش سنبھالی، اب اس وقت سے لے کے اب تک آپ کو علماء نے بتایا کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں بتائیے؟ دیکھیے میں جمعے سے آیا ہوں، جمعے کی تقریر، جمعے شام کو تقریر، پھر کل تقریر، آج پھر کل، مجھے تھکا ہونا چاہیے، آپ لگ رہے ہیں آپ تھک گئے۔ اگر تھک گئے تو پھر دعا کریں، مجھے شوق نہیں ہے کہ میں زبردستی اپنی بات آپ پہ کر کے ہی چھوڑوں آپ کو، تو سبحان اللہ نہ بھی کہیں، بس جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کی ذرا آپ ساتھ ساتھ چلیں تو مجھے پتہ ہے۔ قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ علماء نے بچپن سے آپ کو یہی سکھایا۔ آپ کو میں اپنی بھاشا میں ذرا تھوڑی سی آسانی سے بتا دوں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ کی میں زبان میں بتا رہا ہوں، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ہور اے یوخی ہور لست، اور دوسرا یعنی سنو اور عمل کرو، یہ ہے وہ قرآن کا حصہ جس کا تعلق احکامات سے ہے۔ یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لست یوسابی۔ دوسرا حصہ ہے اور بٹ پرات نیت، اور زویخن، کہ سنو لیکن سوچو کیوں؟ یہ دوسرا حصہ، اس کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ اس سے سنیں، کچھ نصیحت حاصل کریں، لیکن اس کے بارے میں کوئی ایسا کلام نہ کریں کیونکہ آپ کی عقل سے باہر ہے۔ اس کو ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں متشابہات، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا حصہ قرآن کا وہ ہے جو آپ کی بھاشا میں علماء کہتے ہیں رتب۔ کبھی منہ سے کوئی بات نہ کرنا کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے۔ وہ کس قسم کی آیات ہیں؟ ان کا نام ہے مقطعات، الف لام میم، مت بتائے، ویٹ نہیں، چپ، آپ بات نہیں کرنی آگے، بس۔ تو پہلا حصہ سنو اور عمل کرو، دوسرا حصہ سنو، نصیحت لو، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ بس چپ کر کے بس تلاوت کر کے گزر جاؤ۔ یہی بچپن سے سنا ہے آپ نے۔ لیکن آج میں اس محفل کی وسادت سے آپ کو قرآن کی ایک ایسی تقسیم بتانا چاہتا ہوں جس سے امید ہے کہ آپ کو قرآن کا مزید قرب حاصل ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ یہ جو 30 سپارے ہیں، اس کا مقصد اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ معجزہ ہے تو اس کی ڈویژن جو ہے ہمارے لیے اب ایک وہ حصہ جس کے بارے میں ہم گفتگو ہی نہیں کر سکتے، تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں، اگر ہم گفتگو ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، تو ہمارے لیے نازل کیوں ہوا؟ ہمارے لیے کیوں نازل ہوا؟ مثلا الف لام میم ہے، اس میں کیا ہدایت ہے؟ طٰہٰ میں آپ کو کون سا مسئلہ پتا چلا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی؟ دیکھیے نا، قاف ہا یا عین،
اب اس میں سے کون سے مفتی صاحب نے استنباط کیا ہے؟ اب صاحب عرس کی ایک آپ کو بات سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب بات کرنے والا دوسرے سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ بس وہ جانے اور بات کرنے والا جانے، تو وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے یہاں اسکیفرنگ میں وہ لائٹ ہے نا سمندر کے پاس، فلیش لائٹ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو لائٹ مارتا ہے بڑی، تو وہ جو شپ کے لوگ ہیں وہ اس مورس کوڈ ہے، مورس کوڈ، تو اس کے ذریعے میں اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں لائٹ نظر آتی ہے، لیکن جو شپ چلانے والا ہے وہ اس سے لائٹ سے بات کرتا ہے، اور جو لائٹ ہاؤس والا ہے وہ اس لائٹ سے اس سے بات کرتا ہے. میں اور آپ دیکھیں تو ہمیں لائٹ نظر آتی ہے، لیکن لائٹ لگانے والا جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور دیکھنے والا سنتا ہے کہ وہ کیا. اس کو ہم مورس کوڈ کہتے ہیں. مورس کوڈ پتہ نہیں ڈچ میں کیا کہتے ہیں، مورس کوڈ. تو حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو الف لام میم ہے یہ مورس کوڈ ہے. اللہ اپنے رسول سے گفتگو فرما رہا ہے مورس کوڈ میں. اس کا تو علم جبریل امین کے پاس بھی نہیں ہے. اس کوڈ ورڈ، اچھا بڑا اچھا لفظ ہے کوڈ ورڈ. لیکن اب وہ فرماتے تھے کہ اگر کوڈ ورڈ ہے تو ہمیں کیا لینا دینا. دیکھیں نا، کوڈ ورڈ ہے تو ہمیں کیا دیکھیں نا، ہمیں کون سا مسئلہ ملتا ہے الف لام میم سے، طٰہٰ سے، یاسین سے، ہمیں کون سا مسئلہ ملتا ہے. ویسے لفظ یاسین پہ آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤ. حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاسین، یا بتے کر او، اور کسی کو پکارے نا اوئی، نہیں اوئی، اوئی میں تمیز نہیں ہے، وہ یوکی کو کہتے ہیں اوئی. تو کسی بڑے کو کیسے کہتے ہیں؟ او او. تو حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یا او حرف ندا، سین سے مراد سید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ہے نا، تو یا سید. تو فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے شاہ جی یاسین شاہ جی مجھے قرآن کی قسم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب مناظر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو دوستو کہ اگر اللہ نے طٰہٰ کہہ بھی دیا اپنے محبوب کو تو ہمیں اس سے کیا سروکار. اگر کاف ہا یا عین میم صاد کہا تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا. فرماتے تھے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر تم اس علم کو جاننا چاہتے ہو تو پھر اس کے پاس جاؤ جس کے پاس یہ علم ہے. اگر خدا تک رسائی نہیں ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ہاں یہ علوم ہے. بہرحال یہ 3 تقسیمات علماء نے کی ہیں. اب تک آپ میرے ساتھ ہیں نا، تھک تو نہیں گئے نا. لیکن اب میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی تقسیم بتانا چاہتا ہوں جس سے امید ہے آج کے بعد آپ کا مزاج قرآن کے ساتھ بدلے گا اور آپ کو مزید دلچسپی ہوگی. قرآن کا پہلا حصہ، سب سے پہلا حصہ، اس کا نام ہے شریعت. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ مل کے بولے. اب اس پورے قرآن میں شریعت کو اگر آپ نکال دیں، جتنی آیات شریعت کی ہیں، تو لگ بھگ علامہ تفتازانی یا شاہ ولی اللہ یا جس کو مرضی آپ لے لیں، لگ بھگ تقریباً 500 آیات ہیں. لگ بھگ، میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کچھ حضرات نے متشابہات سے بھی استنباط کیا، لیکن بہرحال لگ بتائے نا، لگ بھگ ان خفیر 500. اب یہ 500 نکال دیں. اب ان 500 آیات، 500 آیات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دوت، نیت دوت، ایسے ہی ہے نا، دوت نیت دوت، کانت نیت مت، یہ ہے شریعت. 500
500. اب اس کے بعد جو قرآن کا سب سے بڑا حصہ ہے، سب سے، اب دیکھیں کتنا بڑا قرآن ہے، 500 آیات نکال دیں کیا رہ جاتا ہے؟ 500. اگر آپ ریشیو نکالیں، ریشیو سمجھتے ہیں نا، 5%، 10%. تو میں نے ابھی نہیں کیلکولیشن کروں گا، یہ میں نے گھر میں کسی زمانے میں کیا، مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہے، لیکن اندازاً اگر آپ 500 آیات کو ریشیو کر کے نکالیں قرآن میں تو تقریباً 9% بنتا ہے. تقریباً، اگر اس میں اونچ نیچ ہوگی تو معاف کر دینا، لیکن تقریباً کتنے پرسنٹ؟ کتنے؟ اب 9% کو نکال دیں. آپ مولانا ہارون کرامت صاحب سے بات کریں، equal part میں on the 9%, he will say بسم اللہ come ask to believe. لیکن اگر آپ کہیں اس نیخن پرسنٹ کے علاوہ آپ بات کریں، وہ کہیں گے کانت نیت مان وارم. یہ جو دوسرا حصہ ہے قرآن کا، اس نیخن پرسنٹ کو نکال کے این نیخن تک، اس سے ہم کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتے. بس پڑھیے، تلاوت کیجئے. لیکن وہ حضرت سلطان باہو کا شعر ہے نا، شریعت دے دروازے اونچے، عالم فاضل لنگر نہ دے بنو. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اس 9% پر پہرا دیتے ہیں، خبردار یہاں سے آگے نہ جانا. کیوں؟ اب اس 9% کے بعد آگے جاؤ گے اور تم اگر اپنی عقل لڑاؤ گے تو گمراہ ہونے کے چانسز ہیں. ہاں، گمراہ ہونے کے چانسز ہیں. 9% میں تو عقل ضروری ہے نا. اگر عقل نہیں لڑائیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، عقل لڑائیں گے تو پتا چلے گا نا. لیکن اب اس 9% کے بعد اب علماء پہرا دیتے ہیں، خبردار یہاں سے مسئلہ نہ نکالنا، یہاں سے کوئی عقیدہ نہ نکالنا. یہ قرآن. لیکن آپ کہیں گے حضرت یہ جو باقی اینن نیخن تک ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ فقط ہم تلاوت کریں اس کی؟ اگر قرآن کے نزول کا مقصد فقط تلاوت ہوتا، ذرا غور سے سماعت فرمائیے، اگر قرآن کے نزول کا مقصد فقط تلاوت ہوتا تو قرآن کے ایک نزول کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اللہ پچھلی سابقہ کتابیں، وہ بھی تو الہام تھیں، ان کو محفوظ کر لیتا. لیکن قرآن کی تلاوت میں مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ثواب زیادہ ہے، یقیناً ثواب ہے، لیکن نزول کا مقصد یہ ایک معجزہ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، اس کا مقصد جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مقصد، ہر مصنف اپنی کتاب کا مقصد لکھتا ہے نا، اس کا مقصد لکھتا ہے نا. تو اللہ عز و جل نے اس کا مقصد لکھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پورے عالمین کے لیے ہے اس کا مقصد، صرف انسانوں کے لیے نہیں. اب یہ علیحدہ موضوع ہے کہ غیر انسان اس سے استفادہ کیسے کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع، بہرحال ایک مستقل موضوع ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 91% ہمارے لیے ہدایت ہے تو اس سے ہم ہدایت کیسے حاصل کریں؟ تو اب آئیے، قرآن کا پہلا حصہ کا نام کیا ہے؟ قرآن کے سب سے بڑے حصے کا نام، جو دوسرا حصہ ہے، اس کا نام ہے طریقت. کیا نام ہے؟ یہ وہ طریقت نہیں ہے جو پیری مریدی والی طریقت ہے. ہاں، کہ بس پیر کے سال بعد ہاتھ چوم لیے، نذرانہ دے دیا اور کہا جی ماشاءاللہ ہم مرید ہیں.
یہ طریقت نہیں ہے. ہاں یہ طریقت بن گئی ہے پاک و ہند میں، اور یہ تجارت ہے، یہ طریقت نہیں ہے. اصل طریقت کیا ہے؟ اہل فن اور اہل علم نے طریقت کی تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے، ایک لفظ میں ہی تعریف کر دی ہے، هو الخلق. یہ ایٹیکٹس ہیں، مینرز ہیں. ڈچ میں کیا کہتے ہیں؟ ایٹیکٹس. کریکٹر نہیں، ایٹیکٹس کا کیا معنی ہے؟ ایٹیکٹ، ایتھک، ایتھک ہے. چلو تاکہ میں بتا دیں. ایتیکٹ قرآن کا سب سے بڑا حصہ جو ہے یہ ہے ایتیکٹ، اخلاقیات. منیرن، اب تو ماشاءاللہ الفاظ آ رہے ہیں الحمدللہ. اخلاقیات، ہمیں قرآن کا بہت بڑا حصہ اخلاقیات اب میں وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک مثالیں دوں، لیکن یعنی جس صفحے کو کھولیں گے آپ کو ہر صفحے پہ خلق کا درس دیا جائے گا. خلق نمبر 2. نمبر 3، کتنے حصے ابھی بنے؟ یہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ سن بھی رہے ہیں یا ویسے ہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ابھی تک کتنے حصے بنے؟ 2. تیسرا حصہ قرآن کا، پہلا حصہ شریعت، دوسرا طریقت، اور تیسرا حصہ حقیقت. کیا نام ہے؟ حقیقت. لیکن یہ وہ حقیقت نہیں ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں. میری اور آپ کی حقیقت اور ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حقیقت میں یہ سخت ہے. یہ میری عقل کہتی ہے، میں نے ہاتھ لگایا، سخت ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کہ ہاں جو حقیقت ہے، یا اس نظام میں جو حقیقت ہے، نظام حقیقت ہے، وہ ہماری عقل سے ورا ہے. اور شریعت اور طریقت میں، شریعت میں اور حقیقت میں کبھی آپس میں کانٹرڈکشن ہو، تعرض ذرا مشکل لفظ ہے، ٹکراؤ ہو. تعرض اگر میں نے استعمال کر دیا وہ لوگوں نے سبحان اللہ ہی کہنا ہے. آپس میں ٹکراؤ ہو، آپس میں کانفلکٹ ہو شریعت میں اور حقیقت میں، تو آپ کس کی مانیں گے؟ شریعت کی یا حقیقت کی؟ پھنس گئے نا. اصل میں نا لوگ کہتے ہیں حضرت وہ رسمی تقریریں ہوتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی. باتیں تو وہی ہیں، بس سمجھنے کی بات ہے. اب سوال یہ ہے، سوال سمجھ رہے ہیں، کانفلکٹ میت شریعت اینڈ حقیقت، what will you do؟ شریعت کچھ کہتی ہے، حقیقت کچھ کہتی ہے. اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو، ذرا تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی. اب آئیے مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے ایک میت ہے، جنازہ اعلان ہو گیا مولانا ہارون کرامت صاحب نے کہ بھائیو آ جاؤ نماز جنازہ ہوگا. آپ سب تیار ہو گئے، لیکن پیچھے سے ایک آدمی بولا کہ مولانا آپ نے ابھی اپنی تقریر میں بیان کیا کہ یہ بندہ شہید ہے. بیان کیا نا آپ نے؟ مولانا کہیں گے بالکل کیا، ماشاءاللہ شہید ہے. مولانا آپ بتائیے قرآن کی روح سے شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو مولانا کہیں گے فوراً ہاں شہید تو زندہ ہے. ایسے ہی کہیں گے نا؟ بتائیے نا کیوں مولانا ایسے ہی کہیں گے نا؟ شہید زندہ ہے. تو پھر پیچھے سے ایک اور بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا بڑے عجیب لوگ ہیں، زندہ لوگوں کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. بتائیے زندہ لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے؟ تو اب کانفلکٹ ہوگی نا، ٹکراؤ ہو گیا نا آپس میں. مولانا تو تیار ہے جنازہ پڑھانے کے لیے، لیکن اپنی ہی تقریر میں کہہ رہے ہیں شہید ہے، شہید ہے، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اب آپ سوچیں یار، اللہ کہہ رہا ہے زندہ، اور کام ہم مردے والے کر رہے ہیں. نماز جنازہ زندہ کا تو نہیں پڑھا جاتا نا، مردہ کا ہی ہوتا ہے. اب یہاں کانفلکٹ ہے. تو
پیچھے اس کی شہید کی بیوی بولی، کہا اچھا تو پھر 4 مہینہ 10 دن مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ یہ 10 دن کیوں؟ ایک عورت نے میرے سے پوچھا، کہتی جی 4 مہینے 10 دن 9 دن کیوں نہیں؟ میں نے کہا جہاں 4 مہینے 9 انتظار کیا تو پھر تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ ہاں جی بتائیے۔ پیچھے سے بولی کہ اگر یہ زندہ ہے تو پھر تو مجھے عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بیٹا بولا، مولانا اگر مرا نہیں ہے تو ہمیں حصہ نہیں ملے گا؟ ہم تو انتظار میں تھے، حصہ نہیں ملے گا؟ مولانا فرمائیں گے، مولانا ہارون کرامت صاحب فرمائیں گے، بیٹا تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ عورت کو کہیں گے تو بیوہ بھی ہے اور 4 مہینے 10 دن انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن لوگ سب کنفیوز ہوں گے، کہیں گے کام تو وہ آپ مردے والے کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیں گے کہ حقیقتاً زندہ ہے، حقیقت میں زندہ ہے۔ کس میں زندہ ہے؟ مل کے بولے، کس میں زندہ ہے؟ حقیقت میں زندہ ہے لیکن شریعت میں مردہ ہے۔ بتائیے اب آپ کس کے پیچھے چلیں گے، شریعت کے پیچھے یا حقیقت کے پیچھے؟ ہاں وہ ہے نا، میرا تاج شریعت سلامت رہے، پڑھتے ہیں نا آپ۔ تو شریعت کا اور حقیقت کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو ہم شریعت کو ہی فوقیت دیں گے، بھلے حقیقت کی ایک شان و عظمت اپنی جگہ ہے لیکن یہاں شریعت کا راج ہے۔ جیسے ایک پیر صاحب تھے، تو کیونکہ بات تو کرنی چاہیے، پیر صاحب تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال پیر صاحب یا کچھ ایسا ہی کہنا چاہیے، وہ جناب آئے تو عورتیں ان کے ہاتھ چومنے لگی، ان کو جھپیاں ڈالنے لگی۔ تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ میرے سامنے تھا، یہ نہیں کہ سنی سنائی بات کہ کسی سے سنا ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بڑا ایسا ہے۔ میرے سامنے وہ پتہ نہیں، میں پیر صاحب بھی کہوں تو اچھا نہیں لگتا، تو وہ جناب عورتیں وہ ہاتھ چوم رہی ہیں، جھپیاں مار رہی ہیں۔ تو میں نے اس کے ایک خلیفہ سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت میں تو اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا، وہ تعویل کرتے ہیں نا، وہ اصل میں حقیقت میں ہمارے پیر کا نفس مر چکا ہے۔ تو میں نے کہا نفس مر گیا، یہ 4 بچے جو اس نے پیدا کیے یہ کہاں سے پیدا کیے؟ مولانا خلیل سلطان صاحب ہمارے حقیقت میں پیدا کیے۔ بتائیے اب یہاں وہ کہہ رہے کہ جی اس کا نفس مر گیا۔ اب حقیقت تو اللہ رسول جانے، لیکن اس دنیا میں راج کس کا ہے؟ شریعت کا راج ہے، شریعت کا راج ہے۔ اور شریعت کی پابندی جو ہے، وہ پاسبانی جو ہے، وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، آپ ساری زندگی اس مثال کو نہیں بھولیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، تو ان کے یہاں ماتھے پہ بہت بڑا نشان تھا، زخم تھا۔ تو ظاہر ہے نبی تو باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے، تو فرمایا اے عمر یہ زخم کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے گھر حاضر ہوا تھا۔ کون سے گھر؟ سیدہ حفصہ کے گھر۔ سیدہ حفصہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ حضرت سیدنا عمر کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں آپ کی۔ فرمایا حضور آپ کے گھر پہ حاضر ہوا تھا۔ اب ان کا گھر ایسے تھا کہ وہ 2، جیسے آپ کے ہاں اکثر ابھی بھی کچھ گھروں میں ہے، ایک مین دروازہ ایک دوسرا دروازہ ہے نا،
پورچ، ایسے پورچ ہی کہتے ہیں نا. تو ان دنوں میں بھی کچھ ایسا مسئلہ تھا، لیکن جو پہلا دروازہ تھا وہ ذرا کچھ نیچے تھا. اور حضرت سیدنا عمر کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، ان کا بڑا اونچا قد تھا، ہے نا، بڑا اونچا قد تھا. تو آپ ذرا جھک کے اندر اس پہلے دروازے سے اندر گزرے اور دوسرے دروازے پہ آپ نے جا کے نوک کیا. جب اندر سے آواز آئی کہ حضور، اور آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے آواز دی، اندر سے آواز آئی حضور موجود نہیں ہے، میں آ رہی ہوں. تو سیدنا عمر گھوم کے پلٹ کے ایک دم اتنی زور سے اور تیزی سے گئے کہ یہاں ماتھے پہ دوسرا دروازہ لگ گیا. بتائیے، اپنی بیٹی کا گھر ہے، لیکن یہ عمر کا تقوی اور شریعت کا عالم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 11 نشانیاں بتائیں. سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں سیدنا عمر تشریف لائے. یا رسول اللہ، میرے اندر کوئی نشانی تو موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور ہم وہ ہیں جو 4 تسبیحاں پڑھ کے 4 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں اب ہم وقت کے ابدال بن چکے ہیں، ہمارے قریب شیطان نہیں آ سکتا. یہ ان لوگوں کا زہد اور تقوی ہے کہ یعنی جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا، میں نے پہچانا نہیں کہ کس کی آواز ہے، بے شک میری بیٹی کا گھر ہے، لیکن عمر یہ نہیں چاہتا تھا کہ شریعت کی کسی بھی پہلو میں کوئی آنچ آئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گلی میں ایک محجبہ خاتون سے گفتگو فرما رہے تھے اکیلے میں. تو ایک صحابی رسول وہاں سے گزرے تو آنکھ کے کونے سے دیکھا اور گزر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب مبارک کی کیفیت دیکھی تو آپ نے اپنی گفتگو روک کے آپ ان کے پیچھے گئے. جب پیچھے گئے تو ان کو بلایا اور کہا یہ جن سے میں بات کر رہا تھا یہ میری بیوی تھی. شریعت ہے نا جی، شریعت کے تقاضے ہیں. اب ہم نے اب تک کتنی تقسیم کی قرآن کی؟ شریعت تو اور تیسری حقیقت، اور قرآن کا چوتھا حصہ اس کا نام ہے معرفت. کیا ہے؟ معرفت. معرفت کہتے ہیں اللہ کا علم، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے بارے میں علم. حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں نا علماء کے بادشاہ ہیں. کیا ہے؟ میرے کے بتائیں نا، کیا ہے؟ بادشاہ ہیں علماء کے. ان کی بارگاہ میں اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ہفتہ 1.5-2 ہفتے انتظار کرنا پڑتا تھا. اور وہ اپوائنٹمنٹ ایسی نہیں تھی کہ وہ ایسے گپ شپ کے لیے، لوگ دور دور سے سفر کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں آ کے امام مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے قرآن کا علم حاصل کریں، یعنی سوال و جواب کریں. تو امام مالک کی یہ شان تھی کہ قرآن کا اتنا علم تھا، لائنیں لگی تھی لوگوں کی کہ ان سے فیض یاب ہوتے. لیکن جب امام مالک کو یہ پتہ چلتا کہ مدینہ منورہ کی مضافات میں، حدود میں، ایک وہ آدمی جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں لیکن جس کا نام ذوالنون مصری ہے، وہ آ رہا ہے، تو وہ ننگے پاؤں جا کے اس کا استقبال فرماتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ذرا مزاج ہے، علمی ایک مزاج ہے. تو ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا حضور آپ اس پاگل کے پیچھے اس کے استقبال کے لیے ننگے پاؤں مدینہ منورہ سے جا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے. کس کا علم دیا ہے؟ کس کا علم دیا ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا، اس علم سے بڑا کوئی علم ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا تو آپ کے پاس قرآن کا علم ہے،
اس کے پاس کیا ہے, وہ تو پاگل ہے. فرمایا ہاں تم میرے پاس آتے ہو کیونکہ میرے پاس قرآن کا علم ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں کیونکہ اس کے پاس صاحب قرآن کا علم ہے. کیا فائدہ اس علم کا اگر یہ علم آپ کو صاحب قرآن تک نہ پہنچائے, صاحب قرآن تک نہ پہنچائے. اب آپ کو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ آئے گا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. یہ جو مفر مکر یہ دونوں اس سے مفعول ہیں. بڑی دلچسپ اس میں اعلیٰ حضرت نے سمندروں کو مقید فرمائے دو الفاظ میں, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو معرفت کی رسائی. اب آئیے کہ قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ 4, شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت. اب شریعت کے بھی کچھ علماء ہیں, شریعت کے علماء ہیں. جس طرح شریعت کے علماء ہیں اس طرح طریقت کے بھی علماء ہیں, طریقت کے بھی علماء ہیں. اور جس طرح طریقت کے علماء ہیں حقیقت کے بھی کچھ علماء ہیں جن کی شب و روز آپ کو حقیقت کے عالم کی ایک ذرا جھلکی بتاؤں. حقیقت, کسی نے حضور غوث پاک سے پوچھا یہ موت کیا چیز ہے, what is death. اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے کہیں گے what is death, کیا موت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. لیکن حضور غوث پاک نے کسی نے پوچھا what is death, آپ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ, مر گیا. لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اس کو مار دیا, فرمایا قم, اٹھو, اٹھ گیا. کہا اب اس کی تعویل ایک علمی حیثیت سے اگر کی جائے تو وہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ایک وہ شخص کہ کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ موتو اور پھر کہہ رہا ہے قم, اس کی کیا حیثیت ہے, کبھی پھر وقت ہوا اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سرکار غوث پاک کو حقیقت کا اتنا علم دیا تھا کہ جب, کیونکہ ہمارے دنیا میں بھی ایک محاورہ ہے نا, knowledge is power, knowledge is power, کہ جب علم ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کو کر لیتا ہے نا, اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. جیسے گاڑی کا مکینک ہو تجربہ کار تو وہ دوسرے پارٹس کو بھی آگے پیچھے لا کے ایڈجسٹ کر لیتا ہے, نالج ہے نا. تو حضور غوث پاک نے بتایا کہ یہ جو موت کی حقیقت ہے ہم اس سے آشنا ہیں, اس کو کب نافذ کرنا ہے اور اس کو کب باطل کرنا ہے ہم یہ جانتے ہیں. تو حقیقت کے بھی علماء ہیں اور معرفت کے بھی علماء ہیں, شریعت کے علماء, طریقت کے علماء, حقیقت کے علماء اور معرفت کے علماء. اور صاحب عرس کی وہ شان ہے کہ شریعت کے بھی عالم ہیں, طریقت کے بھی عالم ہیں, حقیقت کے بھی عالم ہیں اور معرفت کے بھی عالم ہیں, چاروں حصوں کے عالم ہیں. اب آج کے بعد جب بھی آپ نے قرآن کی آیت کھولی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس آیت میں شریعت ہے, طریقت ہے, حقیقت ہے یا معرفت ہے. کچھ آیات میں شریعت بھی ہے, طریقت بھی ہے, کچھ آیات میں, اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مثالیں دوں, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ حقیقت ہے. بہرحال کچھ آیات میں شریعت ہے, کچھ میں حقیقت, کچھ میں چاروں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن حضرت مناظر اعظم علیہ الرحمہ اور حضرت پیر عبد الوہاب صدیقی علیہ الرحمہ کی شان یہ تھی کہ وہ شریعت کے بھی عالم تھے, طریقت کے بھی عالم تھے, حقیقت کے بھی عالم تھے اور معرفت کے بھی عالم تھے. اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذین من عبادنا, ہم نے اس کتاب کا وارث
اس کی وراثت اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. پھر ان میں سے کچھ ایک ایسا طبقہ تھا، علم تو تھا لیکن اپنے نفس پہ ظلم کرتے، اس دنیا کے کتے بن کے زندگی بسر کرتے، انہیں علم اور راس نہیں آیا، وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتے رہے. اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے ایسے ایسے یونیورسٹی میں علماء آپ کو ملیں گے جن کے پاس اتنا علم ہے لیکن وہ دنیا کے بھکاری بن کے پھرتے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. حضور غوث پاک اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں مقتصد سے مراد وہ علماء ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور کچھ برائیاں کرتے ہیں. لیکن پھر قرآن کا تیسرا حصہ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کچھ وہ ہیں جو کہ بالکل ثابت قدم ہیں، ان کی شب و روز میں آپ کو شریعت بھی ملے گی، طریقت بھی ملے گی، حقیقت بھی ملے گی اور معرفت بھی ملے گی. حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب شریعت کے علوم سے فیضیاب ہو کے جب آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو بہت تھوڑا وقت تھا، اس وقت کے بعد آپ کے مرشد کا وصال ہو گیا. لیکن وصال سے پہلے آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد، حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے جانے کے بعد آپ کی رکھوالی، آپ کی نگرانی میرا جانشین نہیں کرے گا، میرا گدی نشین نہیں کرے گا. آپ کی نگرانی، وہ لفظ بیلی استعمال کرتے تھے، بیلی کا معنی فرینڈ، مرید بھی نہیں کہتے، ہر ایک کو دوست کہتے تھے، یہ ایک زبان کا لفظ. فرمانے لگے ایک بیلی کرے گا آپ کی نگرانی، اس کا نام ہے حضرت پیر سید اسماعیل شاہ المعروف کرما والا. اب مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ منزلیں طے کر رہے تھے، شریعت کا تو علم آ گیا، اب طریقت اور حقیقت اور معرفت کے علوم کے لیے آپ کی جستجو تھی. تو اس جستجو میں مرشد کریم کا بہت تھوڑا حصہ ملا ان کو زندگی میں، لیکن ان کے بعد پھر ان کا رخ بدلا، چینج ہوا شرکپور شریف سے کرما والا شریف. جب کرما والا شریف گئے تو وہاں آپ نے حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو پایا. اب پیر اسماعیل شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا مزاج جو تھا وہ ایسے ہی تھا کہ وہ بظاہر یہی بتاتے تھے کہ میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، حالانکہ سب کچھ پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ بتاتے ایسے تھے کہ کچھ نہیں پڑھا ہوا. مثلا وہ صرف وہ ٹٹولنے کے لیے، جاننے کے لیے. ایک مولانا صاحب آئے، ان کو بڑا علم پہ ناز تھا، تو وہاں بیٹھے تو فرمانے لگے ہاں بھائی وہ کیا پڑھے ہو؟ تو جو عالم ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی کتاب بتائے جس سے پتہ چلے کہ میں نے یہ بھی کتاب پڑھی ہے. تو اس نے کہا حضرت میں نے شرح جامی پڑھی ہوئی ہے. تو اس نے سوچا ان کو شاید کتاب کا ہی نام نہیں آئے گا. تو حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب فرمانے لگے اچھا وہ بیلیو لاؤ کتاب شرح جامی لاؤ. اب وہ لے آئے شرح جامی. فرمایا مولانا ذرا کھولے نا اس کتاب کو. تو انہوں نے کھولا. کون سا صفحہ حضرت؟ انہوں نے کہا کوئی بھی صفحہ کھولے. یہ کھولے. ہاں جی. اب وہ مولانا صاحب سوچنے لگے کہ یہ میرا امتحان لیں گے کہ میں عبارت کو پڑھوں گا اور یہ مجھے سنیں گے. تو ابھی انہوں نے صفحہ کھولا ہی تو پیر اسماعیل شاہ صاحب فرمایا اور نہیں آپ تکلیف نہ کر لیں، میں پڑھ لیتا ہوں نا آپ کے لیے. حالانکہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب وہاں بیٹھے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سا صفحہ ہے. صفحہ اس نے کھولا لیکن آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس پورے صفحے کی عبارت پڑھ دی. یہ ہے عالم حقیقت. تو صفحے کی عبارت پڑھی اور اس میں بالکل کوئی ایسا تردد نہیں تھا. تو بہرحال اس مزاج کے مالک تھے. تو جب حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ گئے تو آپ نے بھی، جب پیر اسماعیل شاہ صاحب نے انہیں دیکھا تو کوئی
وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کوئی لفٹ نہیں کروائی، کوئی انہوں نے کوئی ان کو خاص توجہ نہیں کی. تو حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے مرشد کریم نے یہاں بھیجا، میں نے تو اپنی منزلیں طے کرنی ہیں، باقی جو میری رہ گئی ہیں منزلیں. تو آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اسی سال حج کے لیے. وہاں گنبد خضرا کے سامنے حاضری دی. فرمایا یا رسول اللہ مرشد کریم چلے گئے ہیں، مرشد کریم جس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ توجہ نہیں فرما رہے، آپ بس کرم فرمائیں. میں یہ بات کہہ کے آ گئے. جب واپس کرما والا شریف پہنچے حاضری کے لیے حج کے بعد، ابھی وہ کمرے میں آ کے بیٹھے ہی نہیں تو پیر اسماعیل شاہ صاحب فرمانے لگے مولوی جی اتنے جا کے شکایت نہیں کری دیا. حضرت اوپر جا کے شکایت نہیں کرتے. ہاں تو کہنے کا مقصد یہ آپس میں ایک لنک تھا. تو باوجود اس کے کہ حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ علم شریعت کے بادشاہ تھے، فقہ اور عقائد کی دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سلوک کی منزلیں طے کی، اور منزلیں طے کر کے طریقت کا بھی علم پایا، حقیقت کا بھی علم پایا، اور معرفت کا بھی علم پایا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر علماء کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کس کیونکہ ہر سیکٹر کا کوئی اسپیشلسٹ ہے. اسی لیے جب امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ آپ قاضی القضاء بنے تو آپ نے منع فرما دیا. اس میں مختلف واقعات ہیں. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم نے منع کر دیا، حالانکہ کون منع کرتا ہے؟ جج اور پھر چیف جسٹس کا عہدہ، بلکہ ان کے انکار کی وجہ سے ان کو جیل میں دے دیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کو. لیکن جب کسی نے پوچھا حضور آپ نے اتنا بڑا عہدہ کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا جب میں ملزم کو سامنے دیکھتا ہوں، شریعت کی نظروں سے دیکھتا ہوں تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ شریعت دلیل مانگتی ہے، لیکن جب میں حقیقت کی نظروں سے اس کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو مجرم پاتا ہوں. تو اس لیے میں عدل نہیں کر سکتا، یہ تضاد میں برداشت نہیں کر سکتا. تو شریعت صاحب عرس شریعت کے بھی عالم تھے، طریقت کے بھی عالم تھے، حقیقت کے بھی عالم تھے، اور معرفت کے بھی عالم تھے. آج اس عرس میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں قرآن فہمی کا ذوق ختم ہو چکا ہے. قرآن فہمی کا اب ذوق ہمارے اندر نہیں رہا. ہم لچھے دار تقریریں سن لیں گے کہ ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ، لیکن قرآن کی طرف ہماری توجہ نہیں. ہاں تلاوت قرآن بحصول ایصال ثواب پڑھ لیں گے ہم، لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ اگر قرآن فقط ایصال ثواب کے لیے یا ثواب کے لیے ہوتا تو اس کی ضرورت نہ پڑتی، اللہ پچھلی سابقہ کتابوں کو محفوظ کر لیتا. اس کا مقصد یہ ہے لوگوں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے پوری کائنات میں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اس کا جو عالم ہے، بھلے وہ عالم شریعت ہو اس کی بھی قدر کرو، عالم طریقت ہو اس کی بھی قدر کرو، عالم حقیقت ہو اس کی بھی جستجو کرو اور اس کی بھی قدر کرو، اور اگر عالم معرفت ہو اس کی بھی جستجو کرو اور اس کی بھی قدر کرو. اور اگر تمہیں ایسا شخص مل جائے جس کے اندر چاروں علوم ہوں تو اس کی چادر سے اپنے دامن کو اس طرح سنبھال لو کہ یہاں بھی کام دے گی اور یوم قیامت میں بھی کام دے گی. تو اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اسی لیے حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف جگہوں سے، حالانکہ بیت شرپور شریف تھے لیکن کرما والے شریف سے بھی فیض ملا اور مقامات سے بھی فیض ملا. حضرت پیر عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیت تھے کرما والا شریف، لیکن جستجو تھی. جستجو میں جب باہر نکلتا ہے تو ہر طرف سے فیض ملا. کہیں قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض مل رہا ہے، کہیں وہاں سے فیض مل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا روگ بر گردن راوی، میں اس چیز کا راوی ہوں. مجھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے خود یہ فرمائی بات، میری عمر تھوڑی تھی، ان کو میں تنگ بہت کرتا تھا. جب گفتگو کرتا تھا ان کے ساتھ
تو دائیں بائیں شائیں والی گفتگو نہیں کرتا تھا، صرف علمی یا روحانیت پہ مبنی گفتگو کرتا تھا ان سے بچپن میں. تو ایک مرتبہ کیونکہ بچہ تھا تو بچوں کو ادب و آداب کا اتنا نہیں پتا، لاڈ پیار میں بہت سی بات کر دیتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک دفعہ بار بار یہ سوال پوچھا، آپ بتائیں کس کس سے آپ نے خلافت لی، کس کس سے خلافت لی؟ تو ایک مرتبہ ٹالتے گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً وجد کی کیفیت میں گئے. فرمایا مجھے 4,500 اولیاء سے خلافت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے اندر جستجو ہوگی، قرآن کی جستجو، یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ طاقت ملے. آج کل لوگوں میں یہ بھی رواج چلا ہوا ہے، جی مجھے آپ ایسا وظیفہ دیں کہ یہ بھی کام ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، وظیفہ برحق ہے، لیکن قرآن کی جستجو اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے یہ ملے وہ ملے. جستجو یہ ہونی چاہیے، یا اللہ اس کا علم میرے سینے میں عطا فرما، اس کے شریعت کا بھی علم عطا فرما، اس کے طریقت کا بھی علم عطا فرما، اس کے حقیقت کا بھی مجھے علم عطا فرما، اور اس کی معرفت کا علم بھی مجھے عطا فرما. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صاحب عرس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں شریعت، طریقت و حقیقت اور معرفت کی جستجو توڑ تک کی، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کر سکیں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی تھے، یہ آخری بات ہے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی تھے شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ. فیصلہ آباد سے ان کا تعلق تھا. تو میری عمر بہت چھوٹی تھی، وہی بات کہ میں ادب و آداب سے ناواقف تھا. علماء ان کی جھرمٹ میں میں جب دیکھتا تھا کہ وہ ایسے کامتے تھے ان کے سامنے کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے علماء، برطانیہ کے علماء، بڑے بڑے علماء کامتے تھے ان کے سامنے. تو میں ان کے ساتھ علیحدہ کمرے میں گیا جہاں وہ آرام فرمایا. تو میں نے کہا میں نہیں آپ کا ادب کر سکتا. تو وہ بڑے بزرگ تھے، تو میری عمر چھوٹی تھی، تو میں نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں ادب کر سکتے؟ میں نے کہا آپ کی عمر میرے دادا جیسی ہے، تو دادا کا ادب تو نہیں ہوتا، دادا سے لاڈ پیار ہوتا ہے. تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ٹھیک ہے. بہرحال کچھ تھوڑی سی میں نے اپنی وہ مزاج کی گفتگو کی. پھر میں نے سوچا میں ان سے پوچھوں، ہر بندہ ان کو شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، شیخ الحدیث کہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ شیخ الحدیث ہیں؟ اچھا مجھے صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شیخ الحدیث کہتے کس کو ہے، یہ پتہ تھا کہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ شیخ الحدیث ہیں؟ تو مجھے فرمانے لگے پنجابی میں تین کس دسیا ہے، تجھے کس نے بتایا میں شیخ الحدیث ہوں؟ میں نے کہا جی سارے باہر علماء کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء کہہ رہے ہیں شیخ الحدیث شیخ الحدیث شیخ الحدیث. تو مجھے آگے ہو کے نا جیسے کوئی بندہ سٹاؤٹ نہیں ہوتا، آگے ہوتا ہے کہ فرمانے لگے سب جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے سب جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا جب ایک بچے سے ایسی بات کی جائے نا اور انداز بھی وہ سٹاؤٹ والا ہو، تو وہ پھر میں نے سوچا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں سے، تو اب یہ مجھے اپنا سیکرٹ بتائیں گے. تو پھر میں ان کے آگے تھوڑا سا ہوا، جیسے سٹاؤٹ نہیں ہوتا بچہ. میں نے کہا اچھا آپ شیخ الحدیث نہیں ہیں؟ کہتے نہیں ہوں. میں نے کہا آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ تو وہ میرے آگے ہوئے، جیسے بندہ سٹاؤٹ نہیں ہوتا، وہ تھوڑے سے اور آگے آئے. تو فرمانے لگے تو کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو طالب العلم ہوں، اسٹوڈنٹ. تو فرمانے لگے میں بھی تو طالب العلم ہوں. ہاں یہ ہے کہ ان منزلوں پہ بھی پہنچ کے وہ طالب العلم ہی رہتے ہیں. اللہ عز و جل علم کی پیاس، علم کی جستجو، اور سب سے بڑا یہ علم ہے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے. اگر آپ یہ ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ آپ صاحب قبر کا فیض آپ کو مل رہا ہے، تو بتائیے آپ قرآن کے کتنے قریب ہیں. اگر آپ قرآن کے قریب ہیں تو سمجھیے فیض مل رہا ہے، اور اگر قریب نہیں ہے 20 تسبیحاں پھیر لیں، 20,000 پھیر لیں، فیض ثواب ملے گا لیکن سواد نہیں ملے گا. ثواب اور چیز ہے، سواد اور چیز ہے. اللہ ہمیں صاحب عرس سے ثواب بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے بسادت سے، اور قرآن کا سواد بھی عطا فرمائے. وما علینا الا